حادثاتی موت ویسے مسلمان کی شہادت کی ہوتی ہے، لیکن آگ سے جل کر جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ الحریق شہید، کہ آگ سے جلا ہوا بھی شہید ہے۔ تو جو لوگ اس میں اپنی جنہوں نے جانیں دی ہیں تو وہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ یہ شہادت ہے، اور شہادت ہمارے دین میں آخرت کے لیے، دنیا کے لیے ایک جہاں افسوس کا اور صدمے کی بات ہوتی ہے، وہاں یہ برکت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے۔ جو لوگ زخمی ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے۔ اس موقع پہ 3-4 چیزوں کو کثرت سے سوچنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حکم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ اس کو سوچنا چاہیے، اس پڑھنا چاہیے اس کو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں جو بھی فیصلہ کرے اللہ کو اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان لانا اور اس پہ راضی ہونا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے اور صبر کا، تسلی کا بہت بڑا سامان بھی ہے۔ انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اپنوں سے جو جدائی ہوئی ہے یہ عارضی ہے، یہ فراق ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم بھی بہرحال وہاں جائیں گے، اور اس قسم کے سانحات سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور رضا بر قضا کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو صبر کرنا، ایسے موقع پہ صبر کرنا، قرآن میں آتا ہے اصبروا ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس ستم زدہ یا زخم خوردہ یا مصیبت زدہ آدمی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مصیبت سے نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ النصر مع صبر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی نصرت وہ صبر کے ساتھ ساتھ آتی ہے، ادھار نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اس میں متاثرین ہیں اس بات کو سوچیں، صبر کریں، اور صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتجاج نہ کریں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں اور اپنے گناہوں پر استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور صبر کی اہمیت اور صبر کے فضائل اس کا بھی خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے تسلی پیدا ہوگی۔ اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا خاص طور پہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی بہت مشکل میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں، مشکل وقت میں جب آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، تو اللہ کے دربار میں بندے کی طرف سے جتنی بھی قربانیاں ہیں ان سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ انسان راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سب سے بڑا انعام بندے کے لیے وہ اپنی طرف سے رضا کا اعلان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ان کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے فرمائیں گے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہمیں ملے گی کہ ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، وہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا عہدہ جو جنت میں ملے گا وہ اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان عظم الجزاء اللہ عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا رتبہ ملتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو گل پلازہ کا ثانیہ ہے یہ موقع ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، تو اس پہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا فیصلہ ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو سب سے بڑا رتبہ ملا تھا وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو جتنے بھی متاثرین ہیں وہ سب اس بات کا خیال رکھیں کہ الحمدللہ علی کل حال، اس حالت پر بھی ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس موقع پر بھی کتنی ہمیں فضیلتوں سے نوازا ہے اور کتنی بڑی بڑی اللہ نے ہم سے وعدے فرمائے اس موقع پہ۔